ویلکم بیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جن کے رشتے میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ کسی پہ جنات بھی حاوی ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے یا لڑکوں کے رشتے نہیں ہو پاتے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ میرے پاس جو کیونکہ میں عملی طور پہ پریکٹیکلی میں چھوٹی موٹی خدمت کا سفر جاری و ساری ہے جہاں پہ سینکڑوں لوگ میرے پاس ملنے آتے ہیں تو اس پہ جو کچھ بچیوں کے کیس ایسے آتے ہیں انتہائی خوبصورت، خوش شکل، پڑھی لکھی، بڑا خاندان، رشتہ پھر نہیں ہو رہا. یہ بیٹا وہاں پہ فال کرے گا جب لڑکی خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، خاندان بھی امیر ہو، باکردار بھی ہو، پھر رشتہ نہیں ہو رہا تو وہاں پہ ہم پھر آٹومیٹکلی جائیں گے. اس اچھے گولڈن ترین رشتے کے نہ ہونے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں پھر ہمیں ایسی بندش، ایسی نظر، ایسا جادو ٹونا نظر آتا ہے. اگر آپ کے دائیں بائیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ایسی بھی پھر بیٹا آپ کے لائف میں آتی ہیں، جیسے منگنی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ان کے چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے، بال گرنا شروع ہو گئے، چہرہ فینٹ ہو گیا، چہرے پہ چھائیاں پڑنی شروع ہو گئی. یعنی کہ جیسے ہی رشتے کا پروسیس شروع ہوتا ہے یا بیمار، پھر کچھ کیس تو میرے پاس ایسے بھی آئے کہ لڑکا بیمار ہو گیا، بھاگ گیا. کچھ لڑکیاں میرے پاس ایسی آتی ہیں وہ کہتی پہلے مجھے دیکھا لیکن جب مجھے رشتے کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد اڑ کے نہیں آئے. یعنی کہ ویسے وہ لڑکی خوبصورت بھی لگتی ہے، پیاری بھی لگتی ہے، ماں باپ بھی اچھے ہیں، گھر بھی اچھا ہے، ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ایک گولڈن ہے. لیکن جب میچورٹی کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایسی پراسرار حرکتیں ہوتی ہیں، یا تو جھگڑے ہو جائیں گے یا منوسیت جاری ہو جائے گی، یا وہاں پہ ایسی پراسرار رکاوٹ ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے سارے کیسوں میں جب کوئی بچی سمجھتی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ میں ایک دی بیسٹ رشتہ ہوں اور میں کوئی بہت اپنے سے اوپر رشتہ بھی نہیں مانگ رہا کہ نارمل بلکہ تھوڑا سا نیچے رشتہ مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، لیکن میری کوئی پراسرار ہرڈل یا رکاوٹ ہے وہ دور نہیں ہوتی. یا میں پورا پیکج بتاؤں گا تاکہ ایسے سارے لوگ اس کو فائدہ اٹھائیں. 2 کام کرنے کی بوتل پانی لینی ہے، عرق گلاب کی بوتل لینی ہے، 5 تولہ ہرمن لینی ہے، 5 تولہ گوگل لینی ہے. پانی کی بوتل، عرق گلاب کی بوتل، 5 تولہ ہرمل، 5 تولہ گوگل، ان چیزوں کو سامنے رکھ لیا. رکھنے کے بعد سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ طٰہٰ 1 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی اس متاثرہ بچی یا بچے نے 41 دن پینا، ہر حال میں، پاکی نہ پاکی میں. اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. جب آپ مکس کرتے رہیں گے تو پانی پینا ساتھ کیا کرنا ہے. جو عرق گلاب ہے 3 مختلف دنوں میں اس سے شاور لینا ہے، 2 کام. تیسرا جو ہرمل گوگل ہے اس کو مکس کر کے 7 پڑیاں بنانی ہیں. روزانہ بیٹی نے اپنے کمرے میں یا بیٹا کو اپنے کمرے میں ایک دھونی دینی ہے، باقی کمروں میں بھی دے سکتے ہیں. ساتھ جو تسبیح کرنی ہے، یا لطیف و یا حلیم و 500 بار، یا لطیف و یا حلیم و 500 بار، یا رقیب و یا حفیظ و 1300 بار، یا رقیب و یا حفیظ و 1300 بار، یا حی و یا قیوم 500 بار، یا حی و یا قیوم 500 بار. یہ اور سورۃ طٰہٰ 1 بار. اگر یہ وہ بچیاں کوئی بھی جس کا رشتہ رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، یہ وہ پروسیس میں نے بتا دیا، جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ رکی ہوئی شادی، رکاوٹ والا شادی، کوئی بھی شادی ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور کلیئر کر دوں، کچھ بچیاں اس سوال سے ملتا جلتا سوال ہے، چاہے کسی نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز ہمارے جسم پہ وارد ہوتی ہے جسے سیکشل ہراسمنٹ کہتے ہیں. بچی کہتی ہے کہ جیسے کچھ چیز میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہی ہے. اگر وہ بچی ہے تو وہ بھی اس میں فال کرے گی. اگر وہ پانی پیے گی، یہ سارا پانی پینے کے ساتھ یہ تسبیحات کرے گی، یہ ذکر اذکار کرے گی، یہ سارا کچھ کرے گی، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. یعنی کہ ایسی بچیاں جو کسی نادیدہ یا غیر مرئی قسم کی کوئی قوت کی زیر اثر ہے اور ان کی شادی میں اندھی ہرڈل ہے، جب یہ سارا پروسیس کریں گی انشاءاللہ ان کی شادی بھی ہو جائے گی، رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور دوبارہ جب لوگ دیکھنے آئیں گے وہ سارا پروسیس خیر خیریت سے مکمل ہوگا. سر یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، صداقت ہے ملتان سے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال. جی یہ بچی صاحب سلام کہہ دیں میرا، اور ان سے پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے آیت بتائی ہے سورۃ طلاق کی، وَمَن یتق اللہ، تو یہ اگر ٹوٹل ساری شعین قدرہ تک پڑھے تو وہ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، تو یہ کہتے کہ بھی ادھر 1 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے. اس کا کوئی اور طریقہ ہے جس میں ذرا آسانی سے پڑھی جائے؟ ٹھیک ہے. میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا شاید اشارہ اس طرف ہے جو رزق کے حوالے سے، رزق کی برکت کے حوالے سے، رزق کی بارش کے حوالے سے، رزق اربپتی کروڑ پتی بننے کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت، وَمَن یتق اللہ سے شروع ہوگی، شعین قدرہ پہ ختم ہوگی. یعنی کہ وَمَن یتق اللہ یجعل سے شروع ہوگی، شعین قدرہ پہ ختم ہوگی. 2 لائنیں بنتی ہیں. اب میرے پیارے بیٹے، کچھ لوگوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کو 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں 1000 بار. کچھ لوگوں کی سپیڈ سلو ہے یا ان کا تلفظ اتنا نہیں بنتا، یا پھر ایسا ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے 4-5 دن آپ کو دیر لگتی ہے، پھر 5ویں دن بعد اور سلو، پھر 5ویں دن بعد اور سلو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ 1000، اس کے 3-4 طریقے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ کر لیں. پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار، ہر نماز کے بعد
یہ دونوں آیتیں 10 بار پڑھنی, اللہ کی طرف دیکھنا ہے نکل کے, اللہ میاں تو نے وعدہ کیا, یہ وعدہ میرے ساتھ پورا. اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خوبصورت بات کرتا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرتا ہے ہم اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کر بے شمار رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو, اور رب جو کہہ دیتا ہے پھر اسے پورا کرتا ہے. ہر نماز کے بعد 10 بار. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر یہ کریں کہ عشاء کے بعد 313 بار. اگر آپ 313 کر لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 دفعہ کرنا ہے. میں نے ہزاروں لوگوں کو کرایا جن کی لائف میں کسی کو گاڑی مل گئی, کسی کو بنگلہ مل گیا, کسی کا پرائز بانڈ لگ گیا, کسی کی نوکری لگ گئی, کسی کو کاروبار ایک دم چلنا شروع ہو گیا, ہوٹل چل گیا, 2 ہوٹل بن گیا, 3 ہوٹل بن گئے, ان کے دکانیں, ایک دکان کی 4 بن گئی, 6 بن گئی. یعنی کہ اس کے ثمرات ہر صورت میں ہیں. اگر آپ 1000 دفعہ آپ سے نہیں ہوتا تو قسطوں میں کر لیں, 500 صبح کر لیں, 500 شام کر لیں, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رات کو کریں. اگر آپ شروع میں آپ کو 2-4 گھنٹے لگ رہے ہیں, یا آپ کو غلط فہمی 4 گھنٹے نہیں لگتے, 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر یہ 1 گھنٹے پہ آ جاتا ہے, یہ پڑھیں. اور 7 دن میں آپ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 بار پڑھیں, تاکہ آپ کی رکاوٹ دور ہو اور آپ کے پاس پیسے کی بارش ہو اور آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہری پور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا ایک بیٹا ہے, اس کے پیچھے ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی اس سے ملتا ملتا ہے, تو اس کے لیے بٹ صاحب سے پوچھنا ہوگا کہ کوئی وظیفہ دیں, چونکہ وہ ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتے, کمفرٹیبل نہیں ہے ہمارے ساتھ, تو اس کے لیے کوئی اچھی لڑکی مل جائے اور کوئی رشتہ اس کے لیے اچھا مل جائے. اچھا, میرے بھائی نے جو بات کی ہے نا, جو اب بیٹا پہلے بات کر رہے تھے, اگر تو لڑکا اس کی خواہش جائز ہے تو پھر لڑکے کا ساتھ دینا چاہیے. اگر لڑکی آپ کے کلچر کے, وہ کریں کلچر کے مطابق نہیں ہے, یہاں میں تھوڑا سا نمبر دوں, اگر کلچر کے مطابق نہیں, اچھی طرح واچ کریں. اگر وہ کلچر کے مطابق نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ, ان کی فیملی روایات میں, کچھ فیملی روایات میں قتل و غارت ہوتی ہے, کچھ میں ایڈکشن ہوتی ہے, کچھ میں سائیکولوجیکل مسائل ہیں, کچھ میں طلاقوں کا ریشو ہوتی ہے. مجھے وہ خاندان بڑے اچھے لگتے ہیں جب میرے پاس آتے ہیں کہ 7 نسلوں سے ہمارے خاندان میں کوئی طلاق نہیں ہوئی, یا ہمارا خاندان سختی سے منع کرتا ہے کہ طلاق کی طرف نہیں جانا. کچھ فیملیاں بیٹے پاس میرے اور طلاق ہونی بھی نہیں چاہیے, ہونی بھی نہیں چاہیے. کچھ فیملی جب آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کی بہن کو بھی طلاق, اس کے بھائی کو بھی طلاق, بڑے بھائی کو, ماں کی شادیاں, یہ وہ. کچھ خاندان میں واقعی یہ سے طلاق کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں, ذرا کم پخا نہیں, ذرا غصہ آیا نہیں, ٹھا طلاق دے دیتے ہیں. یہ غلط ریشو ہے. ایسی فیملی جن میں طلاق آسان سمجھی جاتی ہے, جن کی فیملیوں میں طلاق ہے, نیچرلی یہ اگر طلاق کا نام ہے تو پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے, نہیں جی ہم نے طلاق نہیں ہونے دینی, کسی کی بیٹی پہ ہم نے ظلم نہیں ہونے دینا. ہاں, اس کا کلچر دیکھیں, اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کلچر کے مطابق نہیں, لڑکی ٹھیک نہیں, اس کی پیرنٹ ٹھیک نہیں, ساری چیزیں خلاف ہیں, اور لڑکا جو ہے وہ پھر بھی غلط جا رہا ہے, تو پھر اس کے لیے تسبیح ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی والے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, تسبیح میں بتا دیتا ہوں, یا شہید ہو یا اللہ, یا شہید ہو یا اللہ 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ میاں ہمارے بیٹے کو سمجھ دے, ہمارے بیٹے کو ہوئی. اگر آپ یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہیں, تو یقین کریں تھوڑے عرصے بعد بچہ تابع دار بھی ہوتا ہے. لیکن بچے کو ضد نہ کریں, بچے کو ڈیبیٹ کر کے بیٹھ کے اسے ڈسکشن کریں, تو پھر زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے آسانی ہو. سر بٹ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے بہت زیادہ ریلیشن شپ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شادی آلریڈی ہوئی ہوئی ہے, انہوں نے دوسری شادی بھی کرنی ہے, لیکن ان کو ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, چونکہ ان کی انوالومنٹ پہلے بہت ساری لڑکیوں میں رہی ہوتی ہے. اور پھر یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں, جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں نا, جو میرے ڈیٹا میرے پاس ہے, ان کو ہر 5 سال بعد دورہ پڑتا ہے. کیونکہ اس کی میں مثال دوں گا, جو صابر بچہ ہوتا ہے نا, وہ گھر والے کہتے ہیں تیری شادی کہاں کو جہاں مرضی کر دیں. اس کا مطلب اس کے اندر چوائس کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں ہوگی ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے نا لو میرج والا بندہ, وہ کہتا ہے میں یہ لڑکی جا رہی ہے نا, مطلب روڈ پہ لڑکی جا رہی ہے, جو آج کے بندہ کہتا ہے میں نے اس کو حاصل کرنا, سادہ بندہ کہتا ہے ہو جائے نہ ہو جائے. یہ 2 مزاج ہیں. جو لو میرج کا رجحان رکھتا ہے, جس کے اندر فینٹسی ہے, محبت ہے, پیار ہے, آپ سب کو اٹھا لیں, وہ چیخیں مارتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ہمارے ٹی وی پہ بہت ساری ایسی اداکار ہیں, ایسی آرٹسٹ ہیں, 5 شادیاں, 4 شادیاں, وہ بڑے فخر سے پتہ کہتی ہیں مجھے ہر 2 سال بعد عشق ہوتا ہے, ہر 2 سال بعد مجھے لو ہوتا ہے, مجھے تو ہر شادی پہ عشق ہو گیا تھا, لو ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ لو میرج والا ایک رجحان ہے, وہ ایک اٹریکشن, ایک ایفیلیشن ہوتی ہے نا. وہ 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے میں نے اسے حاصل کرنا ہے, کہتا کوئی 2 ہیں. جو شدت پسند ہوتا ہے, پوزیسو ہوتا ہے, اگریسو ہوتا ہے, ڈومینیشن, وہ کہتا ہے کہ مجھے چیز پسند آ گئی ہے لڑکے کو, میں نے اس کو پانا ہے. ایک یہ مزاج ہے. ایک مزاج کہتا ہے کہ جو مل گیا ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے نا پانے والا, اس کو 5 سال بعد, کیونکہ اس کو نیچر میں آئیے, اس کی نیچر میں نے پانا ہے, وہ پھر کرے گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی جس نے لو میرج کی ہے, میرے پاس جو سب بیویاں سب سے زیادہ آتی, میرا بندہ باہر منہ مارتا ہے, میں کہ لو میرج, ہاں یہ لو میرج.
یہ وہ رجحان رکھتا ہے حاصل کرنے کا. ایک بندہ ہوتا ہے جب ماں پہ انہیں جیسے کر دو ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ حص ہی نہیں ہے. آپ اس پوائنٹ پہ جب غور کریں گے نا, وہ بندہ جو پیرنٹس کی کہتا ہے کہاں کرے شادی, جہاں مرضی کر دیں, وہ کامیاب ہوگا, کیونکہ اس کے اندر یہ کسی کو پانے کی خواہش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اگر آپ اس کی پسند کرتے ہیں آپ کو پورا رائٹ ہے, لیکن پسند کرنے کے بعد رشتے کو نبھانے کے والے سے کسی دن ہم پروگرام کریں گے کہ شاندار ازدواجی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, کہاں کیا ایرر ہے, کہاں کیا ایرر ہے, کہاں میرٹس ہیں, ڈی میرٹس, وہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو پورا رائٹ ہے, لیکن یہاں پہ پھر آپ کلچر دیکھ لیں, اس کا مزاج دیکھ لیں, اس کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں, اس کی اکنامک حالت دیکھ لیں, ساری چیزیں دیکھ لیں. کہ بچی ہے وہ کہتی ہے میں رائل ہوں, میں تنگی والی زندگی گزار نہیں سکتی, وہ بھوکے کے ساتھ شادی کر لیں گے تو تنگ ہوگی نا. پھر اس کو یہ ساری چیزیں دماغ سے سوچیں, دماغ سے سوچنے کے بعد جب آپ کوشش کرتے ہیں پھر اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اورنگزیب ڈیرہ غازی خان سر. جی, میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور میری ایج 35 پلس ہے. تعلیم یافتہ اور اچھی جاب ہونے کی وجہ سے میرے رشتے میں نا کافی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. سر سے میں نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے خاندان کی توقعات میں آپ کی پیشہ ورانہ ترقی یا مخصوص کیریئر کے انتخاب کی کچھ حدیں ہیں, اور اگر آپ کی پسند اور خاندان کی توقعات میں تضاد ہو تو آپ اس کو کیسے متوازن کریں؟ پلیز مجھے نا رشتے کی بندش کے حوالے سے کوئی وظائف بھی بتا دیں پلیز. بچے نے بڑا ہی ادبی قسم کا سوال کیا ہے اور سمجھدار بچہ لگتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری خاندانی ویلیوز کچھ اور ہیں, میری ایجوکیشن کچھ اور ہے, میرا کلچر کچھ اور ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ میں کلچر کچھ اور ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. بیٹا پہلی بات تو میں پھر کہوں گا, پہلا رائٹ آپ کا ہے. آپ کہاں کمفرٹیبل ہیں, آپ کس لڑکی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, آپ وہ لڑکی کا کیا حسن ہونا چاہیے, کیا ایجوکیشن ہونا چاہیے, کیا کریکٹر ہونا چاہیے, کیا چیزیں ہونی چاہیے, یہ بیٹا پہلا کریکٹر آ کا. لیکن میں پھر یہاں کہوں گا, اگر میں آسان فارمولہ بتاتا ہوں کہ اگر سمپل دیکھیں, کوئی ایسی بچی جو پڑھی لکھی ہے, باکردار ہے, اس کی ماں کا اچھا رویہ, اس کا باپ کا اچھا رویہ, معاشرے کے ساتھ چلن کے ساتھ اٹھک بیٹھک, تو اس بچی کو آپ فالو کریں گے کہ یہ بچی کے خاندانی روایات اچھی ہیں, اس گھر میں اچھی روایات پنپتی ہیں. اگر اس کی روایات بری ہیں, لڑائی جھگڑے قتل و غارت فاڑا ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس کو اوائڈ کریں گے. تسبیح میں ضرور بتاؤں گا, ایسے سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے ایک اچھا رشتہ مل جائے جو میرے مزاج کے مطابق ہو, میری شعور کے مطابق ہو, میری سمجھ کے مطابق ہو. سر ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل تو ہو نا, کمفرٹیبل, یہ آپ کا رائٹ ہے. پارٹنرز ایٹ لیسٹ یہ آپ کا رائٹ ہے. پہلے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ اگلا بندہ چاہتا کیا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے. بیٹا میں تو کہہ رہا ہوں, پہلا رائٹ لڑکی کا کہ وہ دیکھے کہ میں کہاں کمفرٹیبل ہوں. جب آپ کمفرٹیبل ہو تو ایک تو بیٹا سجیشن آپ کو دی جا سکتی ہے نا کہ آپ دل کی بجائے دماغ اور ہوش سے دیکھیں پارٹنر کو. بٹ سر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر منگنی کر دی ہے فار ایگزامپل, تو اس کے بعد آپ کو اتنی لیوریج ملنی چاہیے کہ آپ اس بندے سے ملیں, آپ کو جاننے کی پرمیشن ہو. لیکن فیملیز کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نکاح نہیں ہوا تو آپ نے ملنے بھی نہیں جانا. آپ کو رائٹ ہے سمجھنے کا, دیکھنے کا, لیکن غلطی کیا ہے کہ بیفور ہینڈ کوئی بڑا اسٹیپ لینے سے پہلے ڈیسیژن بیٹا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دل سے نہیں, دماغ سے نہیں, جذبات سے نہیں, دماغ اور نیوٹرل ہو کے دیکھنا ہے. نیوٹرل ہو کے دیکھنا ہے کہ اگلا پارٹنر کیسا ہے. تسبیح میں بتایا تو ایسے سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے اور غیب سے مل جائے اور جلدی مل جائے, یا لطیفو یا حلیمو, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, اللہ میں اندھا ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو میری مدد کر, تو میرا وکیل بن, تو میرا دوست بن, اور غیب سے مجھے دو 500 بار. اور سورۃ طٰہٰ یا سورہ یاسین ایک بار پڑھیں اور رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ اللہ میاں یہ میرا مزاج ہے, یہ میرا خاندانی ویلیوز ہے, میری مالی حالت ہے, میری زندگی میں وہ لمحہ لا جائے شادی ہو جائے. بچے نے ساتھ یہ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر رکاوٹ بندش ہے. اگر رکاوٹ بندش تو میں چند منٹ پہلے بتا چکا, پانی پہ سورۃ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورۃ طٰہٰ 1 بار. یہ پانی 41 دن کوئی بندہ پی لے اس کی پرانی سے پرانی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ساتھ یا رقیب و یا حفیظ وہ پڑھے اور عرق گلاب کے پانی سے نہا لے, اور گھر میں اگر آپ دھنی دیتے ہیں اربل گوگل کی, اس سے گھر کی نوسط بندش دور ہوتی ہے. اور اگر گھر میں آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھتے ہیں روزانہ, اسی بندش دور ہوتی ہے. یا پھر آپ سورۃ بقرہ کی پوری کیسٹ CD گھر میں لگائیں تو آپ کا گھر ہر قسم کی نوسط سے, رکاوٹ سے, بندش سے پاک ہوتا ہے. اور آپ کو جو سوٹیبل رشتہ ہے, جو فروٹفل رشتہ ہے, جو ہم ڈریم رشتے کی بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیل والا رشتہ, وہ پھر جلدی اللہ آپ کو دیتا ہے اور آپ کامیابی سے آگے چلتے ہیں. سے کامیابی سے زندگی گزارنے کا کوئی ایک نسخہ ہی بتا دیں. سمپل, یہ جو لڑکیاں اپنے آپ کو فلی سرنڈر کر دیتی ہیں اس بندے کے پیچھے جس کو وہ پسند کرتی ہیں, لیکن پھر بھی ان میں کوئی ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں اور رہتے ہیں, تو بندہ کیا کرے. اس بچی میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. جب اس نے 100 بڑا 100 دے دیا, اس کا یہ کام تھا. 100 بڑا 100 دینے کے بعد اگر نتیجہ نہیں آ رہا تو بچی یہاں پہ اگر پھنسی ہوئی ہے تو غلطی کر رہی ہے. بچی نے 100 بڑا 100 دے دیا ہے, میکسیمم ایفرٹ دے دیا ہے,
फ्लैक्सीबिलिटी की इंतहा कर दी है, जैसे बंदा चाहता है वैसे कर दिए। अगर इसके बाद भी उसे रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके अंदर, लड़की के अंदर इतनी जरूरत, इतना हिम्मत होनी चाहिए कि वो री थिंक करे कि मैं ये सही कैंडिडेट के साथ है, यहाँ उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप अगर पूरी एफर्ट करते हैं फिर भी आपको नहीं मिलता तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे ये रिश्ता आगे चलाना है कि नहीं चलाना। लेकिन आपने कोशिश की, एफर्ट की, कन्फ्यूजन जोन जारी है। कन्फ्यूजन जोन ख़त्म होने से पहले आपको रिश्ते को क्लियर करना चाहिए। कन्फ्यूजन जोन के दौरान अगर शादी कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रुखसाना है विहाड़ी से, हमारी लास्ट कॉलर है अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल है। सर जी, एक ना कैट है, बिल्लू है हमारे घर में। सर जी, उसकी ना आई से उसको नजर नहीं आता, आंखों से, और उसके कानों पे भी ना बाल नहीं है। जब उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब हाथ फेरा जाता है ना तो उसमें ना मुझे गैप नजर आता है। और सर जी, इसके लिए ना कोई मुझे बता दें, कोई मेडिसिन बता दें। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? इनका कोई पेट है मेरे ख्याल में, बच्चा एग्जैक्टली। उसके ना रीढ़ की हड्डी में उनको गैप मिलता है, उसके बेटा कानों पहले में तो बाल आपको भी नहीं है। पहले तो मेरा बच्चा किसी जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर है उनको दिखाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखने के बाद उसका चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पे पूछती हैं तो उसमें मैं वही कहूँगा, माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 बार सुबह शाम दम करें और सूरह रहमान पानी पे दम करके अगर पिलाएं तो उसका फ़र्क पड़ेगा। और अगर वहाँ पे अगर हरमल गूगल की धुनी दें तो वहाँ पे कोई नौसत है, कोई नेगेटिविटी, कोई कीड़े मकोड़े, कोई शैतानी चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन बेहतर बेटा मशवरा, फिर अगर उसका ख्याल करके या रकीब या फीज़ा 3 तस्बीहां या हयो या कीम 3 तस्बीहां पढ़े ताकि अल्लाह की मदद आ जाए। लेकिन बेहतर ये कि आप जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो दिखाएं ताकि वो बेहतर बता सके इसमें क्या कमी है, क्या डेफिशिएंसी, वो दूर करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपका जो फेवरेट पेट है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, जो लोग मनपसंद शादी करना चाहते हैं या जो बिल्कुल करीब करीब पहुंचे हुए हैं उनके लिए कोई फाइनल वजीफा एक ही है, 2 नफल पढ़े हाजत की और अल्लाह से कहे अल्लाह मियाँ मेरा कन्फ्यूजन जोन ख़त्म नहीं हो रहा, मेरा कन्फ्यूजन जोन क्लियर कर। अगर मेरा कन्फ्यूजन जोन क्लियर नहीं होता तो मुझे सब्र दे ताकि मैं अगले रिश्ते की तरफ बढ़ सकूँ। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे और अब्दुल्ला भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। आज मनपसंद शादी पे हमारा टॉपिक था, उन्होंने आप लोगों को रिश्ता की रुकावटें कैसे हटानी हैं उसके ऊपर भी वज़ाइफ बताए, तस्बीहात बताई हैं और सारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो लड़कियों को करना चाहिए या लड़कों को करना चाहिए वो सारी आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे 7 से 8 बजे दरवेश दी दुनिया प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।